یا وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم والوارث الکریم۔ اس میں اللہ ذات جس کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے، وہ واحد الوجود اور واجب الوجود ہے۔ تمام موجودات کی آواز کی اصل خدا کی آواز ہے، تمام موجودات کی صورت کی اصل خدا کی صورت ہے۔ الا اللہ معرفت کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ خدا ہے۔ جلوہ خدا تھا، جلوہ خدا ہے اور جلوہ خدا رہے گا۔ جب سے قالب بشری میں روح اور نور کا سلسلہ جاری ہوا ہے، وہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ بولتا تھا نار میں اور نور میں تھا انا الحق، بولتا منصور میں، بولتا ہی احمد مختار تھا، بولتا ہی حیدر کرار تھا۔ بولتا کو بولتا کی چاہ ہے، بولتا میں دیکھو تو اللہ ہے۔ ماٹی کے تن میں بولتا ہے، اس بولتا کو پہچانو۔ حدیث نبوی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے پہچانا دم کو اس نے پہچانا رب کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پنجتن پاک تمام انبیاء، اولیاء اور اصفیاء تشریف لائے۔ آدم دم اور صورت کا نام ہے۔ دم کی معرفت رب کی معرفت ہے۔ حدیث قدسی ان اللہ خالق آدم اعلی صورتہ، یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس وقت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت فخر کے سبب سے حاصل ہے۔ نور محمد کی سیر اپنی سیر اور نور محمد کی پہچان اپنی پہچان ہے۔ سے پنجتن پاک حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نادرہ اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں۔ آپ عالی ذات اور عالی صفات ہیں۔ آپ وارث پنجتن پاک اور قائم مقام اہل بیت رسول ہیں۔ آپ کی عظمت سیادت اور شان فقیری کا ڈنکا دنیا بھر میں بجا۔ آپ صاحب نسب، صاحب لباس، صاحب سلسلہ پیر و فقیر ہیں۔ آپ کی جلوہ گری سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ آپ تصدیق کرانے میں یکتائے زمانہ ہیں۔ آپ نے اپنے خاندان کی میراث کو دونوں ہاتھوں سے بانٹا اور لٹایا ہے۔ یہ سلسلہ نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ آپ سے وسیع پیمانے پر بیعت و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے قدیم احرام پوش حضرت جنگلی شاہ وارثی نے آپ کی شان میں یہ کہا ہے، یہ وہ ہے خدایا تیرا نور خاص، ہوا تھا محمد میں جس کا ظہور، جو وارث علی کا ہوا یہ ظہور، تیری معرفت کا مسلم ہے نور، علی کا ہے وارث نبی کا ہے نور،
بنی فاطمہ سے ہے اس کا ظہور، حسینی و حسنی جس کا نسب، ہے وارث علی شاہ جس کا لقب، نبی و علی کا ہے جو سلسلہ، وراثت میں ہے خاص اس کو ملا، علی کی ولایت کا پایا مقام، تو وارث علی اسی سے ہوا اس کا نام، تو وارث اسی سے ہوا اس کا نام کہ آپ کے مریدوں اور فقیروں نے آپ کی یادگار میں ایک عالی شان روضہ تعمیر کیا جس کو درگاہ حاجی وارث علی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک واحد درگاہ ہے جو کعبہ عاشقہ اور پیر خانہ ہے۔ حضرت سید وارث علی صاحب اللہ ذکرہ چھلا بند لنگوٹ بند ایرام پوش فقیر ہیں، جن کی عظمت سیادت اور شان فقیری کا ڈنکا دنیا بھر میں بجا۔ نے فرمایا بیوی فاطمہ کی منزل رضا و تسلیم کی تھی، اور فرمایا صبر و رضا کا مطلب جس کو خاتون جنت سے تفویض فرمایا وہ ضرور فائد المرام ہوا، اور فرمایا صبر و رضا کا مطلب جس کو ملا اہل بیت کے گھر سے ملا، اور فرمایا فقیری بیوی فاطمہ سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا، اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ اور فرمایا ہمارا مشرب اس عشق ہے جس میں انتظام حرام ہے، اور رضائے شاہد حقیقی کے آگے سر تسلیم خم کرنا فرض عین ہے۔ اور فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے، اور فرمایا ہمارے دادا نے اپنے قاتل کو پہلے شربت پلایا ہے، اور ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور پر حضور انور وارث پاک نے بوقت بیعت طالب سے یہ الفاظ کہلائے ہیں، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ خدا سے مراد اقرار وحدانیت ہے، رسول سے مراد تصدیق رسالت ہے، پنجتن پاک سے مراد پنجتن پاک کے بارے میں اعتقاد بالتطہیر ہے۔ پیر کی محبت اور پیر کی اطاعت ہر مرید کے لیے لازمی ہے۔ شجرہ عالیہ وارثیہ یہ ہے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ شجرہ طیبہ اور درود شریف کا ذکر کرنا فائدہ رساں ہے۔ شجرہ عالیہ وارثیہ میں اس میں اللہ ذات ہے، باقی اس میں اعظم ہے۔ پنجتن پاک اور سرکار وارث پاک کی صورت راز ہستی کا سب خزانہ ہے۔ یہ صورت سراپا نور خدا ہے، نور خدا صورت میں پہچانا جاتا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا بام حقیقت کا زینہ محبت ہے، اور فرمایا محبت کرو، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں،
اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ وارث پاک نے جو ہدایت مریدوں کو فرمائی وہ ان کے لیے دستور العمل ہے، اور جو ہدایت فقیروں کو فرمائی وہ ان کے لیے دستور عمل ہے۔ حضور وارث پاک نے اپنے مریدوں کو درجہ سلوک طے کرایا اور اپنے فقیروں کو رموز فقر سے آگاہ کرایا ہے۔ آپ نے فرمایا عاشق سوائے معشوق کے اور کسی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور فرمایا مشرب عشق میں ایک صورت کے سوا دوسری صورت دیکھنا شرک ہے، اور فرمایات تک پہنچنے کا آسان طریقہ تصور ہے۔ حضرت فیضو صاحب خادم خاص نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کرنے کا حکم ہو۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ حضور انور وارث پاک نے جس دست گرفتہ کو شغل سلطان الاذکار تعلیم فرمایا، تین روز میں ان پر ابتدائی حالت طاری ہو گئی اور اس کے بطون سے آواز لطیف آنے لگی۔ حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ نے آواز خدا کے سننے کی کیفیت کو اس طرح سے لکھا ہے: ایک ہی بھور گونجا رسی دوجے گوہر گوہر ہوئے، تیجے شبد سنکا چوتھے گھنٹا ہوئے، چوتھے گھنٹا ہوئے پانچویں ٹال جو باجے، چھٹے سو مرلی ناز ساتویں بہیر گاجے، آٹھویں شبد مردنگ کا نویں فقیری نال، دسویں گرجے سندھ سانس خسرو نے کہہ دے، انہد باجے باجن لاگے چور نگریا تج تج بھاگے، گرو نظام کی بھائی دہائی خسرو نے انتر لولائی۔ حضرت عالم پناہ وارث نے حافظ گلاب صاحب وارثی کو یہ حکم دیا کہ کسی وقت آنکھیں نہ بند کرو، شب و روز ایک نشست سے بیٹھو اور ہمیشہ بیدار رہو، اور جو کچھ خدا دکھائے دیکھو، اور من کان فی حاضی عامہ فو فی الاخرۃ عامہ کے مصداق نہ بنو، اور ہمہ وقت کے مسروق کے واسطے شغل سلطان الاذکار تعلیم فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا کہ مستقیم شاہ قدیم تابند پوست ہیں، 60 برس ہوئے، جب میدان ٹیکری پر ان کو بٹھایا تو ہم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ایک مرتبہ اپنی صورت دکھا دو۔ ہم نے صورت دکھا دی، مگر یہ کہا کہ اب دنیا کی کسی چیز کو نہ دیکھنا۔ جب سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وضع کے پابند ہیں، دیکھ کر تصویر اپنے حسن کی، حسن کو پیدا محبت خود ہوئی، حسن وحدت عشق کثرت بن گیا، ہو گیا ایک شور حسن و عشق کا، نور سے حسن ہے اور حسن سے عشق ہے، سرکار حسن مطلق سے حسن عشق کا سلسلہ ہے، اس نے اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے آئینہ بنایا۔ روز ازل میں عہد میثاق ہوا تھا، اس کی تجدید بیعت کی شکل میں ہے۔ آیت قرآنی الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے بلا کہہ کر اقرار
ربوبیت کیا، تصدیق کے امور مخفی ہے، تصدیق دل کے تئیں ہے، ربوبیت کا عہد نبھانے کے ساتھ ساتھ تصدیق رسالت بھی لازمی ہے۔ نور رسالت صورت میں پہچانا جاتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا تصدیق عین ایمان ہے، اور فرمایا سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے۔ تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں ہے، اور زبانی جماخر سے کام نہیں چلتا ہے۔ تحقیق، تصدیق اور توفیق ایک کے بعد دیگرے ہے۔ انسان تلاش حق میں سرگرم عمل ہو جائے اور سچی طلب کے ساتھ حقیقت کا متلاشی ہو۔ جب تک انسان اپنی خواہشات نفسانی کا غلام بنا رہے گا وہ حقیقت سے دور رہے گا۔ خیال کی حد ہے اور جلوے کی حد نہیں ہے۔ اگر خیال منتشر اور خواص متغیر ہوں تو یکسوئی اور سکون محال ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے، جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے، جس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ مرید کو اپنا یقین کامل کرنا چاہیے۔ مرید ہو تو خاک کے ڈھیر سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور فرمایا مریدی دل سے ہوتی ہے اور دل مسلمان ہوتا ہے، اور فرمایا ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، دل کو پکڑو۔ اور فرمایا شجرہ وغیرہ رسمی چیز ہے، یہاں دل کے شجرے سے کام ہے۔ بیعت قائم مقام محبت ہے، بیعت کا فیض نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، تو اس قطرے کو سب دریا کہتے ہیں۔ اور فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب اور جو قائم رہا وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے، مرید کو آداب مریدی سے مؤدب ہونا لازمی ہے۔ پہلے پیر کے طالب بنو پھر فقیر کے طالب بنو۔ فقیر کے پاس حقیقی دل ہے، فقر کی انتہا خدا تک۔ حدیث نبی الفقر فخری والفقر منی، یعنی مجھ کو فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر نور حق کی خوبصورت تصویر ہے جس پر دونوں عالم شائدہ اور فریفتہ ہیں۔ فقر رحمت ہے، فقر ہدایت ہے۔ آیت قرآنی یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ پاک جس کو چاہتا ہے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ حضور انور وارث پاک کی جلوہ گری سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ آپ کی جلوہ گری پیر، فقیر اور سید کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ خدا کی تجلی کا رنگ سفید، پیر کی تجلی کا رنگ زرد اور رسول کی تجلی کا رنگ ہرا ہے۔ تجلی گاہ میں صرف جلوہ ہی جلوہ ہے۔ حضور انور نے فرمایا خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ قائم رہے گی۔ پیر کی صورت، فقیر کی صورت اور سید کی صورت خدا کے نور سے متجلی ہے، جو مشاہدے سے روشن ہے۔ مشاہدین پر جو وقت گزرا ہے وہ اس وقت کو یاد کرے، وہ جو دیکھا ہے اس کو یاد رکھے۔ حضرت اعظم صاحب عارضی حضور سرکار شہنشاہ عالم پناہ کے احرام پوش فقیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے اس قدر مشق تصور ہو میری آنکھوں کو، نظر آئے نہ کچھ یار کی صورت کے سوا، آپ کا جلوہ بھی
کیا چیز ہے اللہ اللہ، جس کو آ جائے نظر وہ بھی تماشا ہو جائے، دور ہو جائیں جو آنکھوں سے حجابات دوئی، پھر تو کچھ دوسری دنیا میری دنیا ہو جائے۔ اوغر شاہ وارسی حضور عالم پناہ کے احرام پوش فقیر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، تصور میں سدا رہتا ہے اوغر قد بالا رخ زیبا کسی کا، شہ وارث کا جلوہ دیکھ کر ہم کہیں اوگھٹ نہ کیوں کر تو ہے، جہاں میں اپنی نظر سے گزرے ہزاروں خوشرو حسین لاکھوں، مگر نہ دیکھی یہ شان خوبی، جدا ہے سب سے عطائے وارث، نہ پوچھ وائز ہمارا مشرب، نہیں ہے دیر و حرم سے مطلب، جو کر کے بیٹھے ہیں دین و ایمان فدائے وارث، کہاں کا پردہ حجاب کیسا، خدا بھی پوچھے تو صاف کہہ دیں، ہماری ملت ہے عشق وارث، ہمارا ایمان ولائے وارث، جو سب کی مشکل میں کام آئے، کرے غریبوں کی دستگیری، لگائے بیڑا جو پار اوگھٹ، نہیں ہے کوئی سوائے وارث، یا وارث یا وارث یا وارث۔